اب سے کچھ دیر پہلے جو IMF کا اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے لیے قرض کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی گئی. 7 ارب ڈالرز ملیں گے پاکستان کو اگلے 37 ماہ میں. پہلی قسط مل جائے گی 30 ستمبر کو جو کہ تقریباً ہوگی 1.1 ارب ڈالر کی. یہ IMF کا جو پروگرام ہے اس سے آپ کو 2 چیزیں ملی ہیں. ایک تو آپ کو 1.1 بلین ڈالرز 1-2 دن میں مل جائیں گے. 7 بلین کا پروگرام ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی ہے IMF سے لے کر کہ پاکستان اگلے 3 سال میں اگر جو ہم نے پروگرام بتایا ہے اس پہ چلتا رہے گا تو اس کو ڈیفالٹ نہیں ہوگا. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. تو دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, یا دنیا بھر کا جو لینڈر ہے, بینکر ہے, جو آپ کو پیسے دینے سے کترا رہا تھا, وہی سمجھے گا کہ یار یہ 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے اور پاکستان کو لینڈ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے. تو ایک یہ جو ہم چل رہا تھا, اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوتا تو کل آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈالر کا جو مارکیٹ ہے وہ اس میں عجیب ایک نئی ڈیمانڈ آ جاتی کہ جس کے اندر لوگوں کو لگ رہا ہوتا کہ پاکستانی روپیہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے, باہر بھیجنا شروع کر دیتے. تو آج اللہ کی مہربانی سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور IMF کا پروگرام آ گیا. یہ پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں, لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی اور اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لی. تو انہوں نے جو یہ بجٹ آیا تھا اس میں کوئی بھی اخراجات کم کرنے کی کوشش نہیں کری. جاری اخراجات بھی 24% سے بڑھائے, جبکہ یہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن 12-13% ہوگا. اسی طرح حکومت نے کہا کہ ہم جو PSDP جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز, اس کو بھی انہوں نے 60% سے زیادہ سے بڑھایا. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے جتنی بھی جو کہتے ہیں کہ شخص شرائط تھی, تو جتنی بھی سختی تھی وہ عوام کے اوپر ڈال دی. آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے, بزنس پروفیشنلز کے اوپر 50% ٹیکس ہے, اور بزنسز کے اوپر, کارپوریشنز کے اوپر 55% ٹیکس ہے. اور پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ دنیا کی, مطلب پاکستان کی خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے. اس پاکستان جتنے امیر ملکوں میں سب سے یا پاکستان جتنے غریب ملکوں میں سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری برآمدات یا ہماری صنعت کے اندر زیادہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہم کو, تو گروتھ ہم کو نظر نہیں آ رہی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں, نہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں, اور جو اصلاحات کرنی تھی وہ حکومت نے نہیں کی ہیں. لیکن بہرحال یہ IMF کا پروگرام بہت ضروری تھا. حکومت کو اس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, یعنی کہ پچھلے سال 28-30% کی رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی کہ 100 روپے کا جو آٹا تھا لیسے کوئی یا 100 روپے کی کوئی بھی چیز تھی وہ ایک سال میں 130 کی ہو رہی تھی. تو اب جو ہے وہ 12% پہ آ گئی ہے کہ وہ 130 سے بڑھ کے 142 پہ ہو جائے گی. آگے ہی بڑھے گی لیکن کم از کم وہ رفتار حکومت کی سانس میں سانس آئی ہوگی, کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ IMF نے پاکستان کا 7 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس کو اپروو کر دیا. کچھ پریشان کن اشاریے تھے اس سے پہلے, کیونکہ بار بار جو ایجنڈا ہوتا تھا اس کے اوپر پاکستان کے حوالے سے یہ آئٹم ڈسکشن کے لیے آتا نہیں تھا. اس مرتبہ پاکستان کے لیے یہ قرض جو ہے اس کو نہ صرف کہ منظور کر دیا گیا بلکہ 3 سال کے لیے ایک گنجائش پیدا ہو گئی ہے موجودہ سیٹ اپ کے لیے. ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری کے بعد 1.1 ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کرنے کی بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے منظوری دے دی ہے. پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 منتھس پر محیط ہوگا, یعنی تقریباً مور اور لیس 3 سال کی اس کی مدت ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان جولائی میں سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ڈیلیز ہو رہے تھے تو تھوڑی سی تشویش تھی, تھوڑا سا ایک ہیجان برپا تھا کہ بھئی یہ آگے کی قسط اپروو کیوں نہیں ہو رہی. لیکن آج حکومت کو ایک شاٹ ان دا آرم ملا ہے. بورڈ کی میٹنگ ہے IMF کی, تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں. بڑی کڑی شرائط تھی, پوری کر دی ہیں الحمدللہ. اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا, چین کا اور UAE کا, کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اجتماعی کاوشوں سے ہماری حکومت نے اور اداروں نے مل کر ہم نے جو معاشی چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دن رات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. بدامی صاحب, یہ جو IMF کا پروگرام یا IMF کا جو ہمیں سپورٹ ملا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری بھی تھا اور پاکستان کی معیشت کے لیے خوش آئند بھی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت میرے حساب سے معیشت کے لیے یہ ایک اچھا
ख़त्म है। मगर ये बात हमें बिल्कुल अपने जहन में ये साफ रख लेनी चाहिए, जो हम बाज़ दफ़ा इसको इग्नोर कर देते हैं, हाँ। कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी मईशत में IMF प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नहीं आता, बल्कि वो मईशत की जो दिगरगू हालत होती है या जो मईशतें अपने डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रही होती हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए आता है। अब आपको अपने तौर पर जो चीज़ें करनी है वो करनी पड़ेंगी। आपने बताया कि जो दो बड़ी बातें, एक तो जरा जाहिर सी बात है टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, ये तो डायरेक्टली हिट कर रही है ना, जो यहाँ पे लोग हैं उनकी जिंदगी के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। सूबों वाली बात, ये जो आप कह रहे हैं एक नई चीज है, ये क्यों इंक्लूड की गई? और क्या इससे पहले माजी के अंदर ये कहा जाता था कि जी सूबों के लिए भी हम ये माइलस्टोन्स रख रहे हैं? क्या इसकी वजह वो बिजली की सब्सिडीज हैं जो सूबों की तरफ से अनाउंस की जा रही थी, IMF से बात किए बगैर, उनसे अप्रूवल लिए बगैर, इसलिए इसको उन्होंने मजीद सख्ती से क्रिस्टलाइज कर दिया है एक रिटन फॉर्मेट में कि भाई पहले इसको आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, उसके बगैर आप कर नहीं सकते? अभी भी ये जो खबरें ये गर्दिश कर रही कि शायद ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है, तो आपको मुल्की मईशत को देखते हुए, जो सूरत हाल उसको देखते हुए लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, जैसे वक्त गुजरता गया है, पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोग्राम 1950 में था, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था। उसके बाद में बहुत अरसे तक पाकिस्तान को IMF की प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अब फिर 1988 यानी कि 88 में पाकिस्तान फिर से वापस गया IMF के पास, और उसके बाद से एक बहुत लंबा सिलसिला चलता रहा है। और तो आपने तो देखा होगा पिछले दिनों और कुछ सालों में पाकिस्तान 2013 से 2016 तक एक फंड प्रोग्राम में था, फिर उसके बाद में 2019 से 2022 में एक प्रोग्राम में था, और फिर पिछले दिनों एक स्टैंड बाय फैसिलिटी में था 9 महीने वाला। तो पाकिस्तान के साथ मसला ये हो रहा है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं उनका जो रेशियो है हमारा टोटल एक्सटर्नल कर्जों के साथ, वो बहुत कम है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान का IMF से एक नया लोन प्रोग्राम अप्रूव हो गया है, जिसके तहत इनको अगले 3 साल के लिए $7 बिलियन का लगभग कर्ज मिलेगा, जिसकी पहली किस्त इसी महीने 30 सितंबर को मिलेगी, जो कि $1.1 बिलियन होगी। ये खबर सुनते पाकिस्तान मीडिया चैनल में खुशी का माहौल है। उनके इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा 3 साल के लिए, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी। फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो पाकिस्तान से भागेंगी नहीं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए सऊदी अरेबिया और चीन का धन्यवाद किया है, क्योंकि IMF ने शर्त रखी थी कि पहले आपको अपने ब्रदर कंट्री से, सऊदी अरेबिया, चीन, UAE, इन कंट्री से आपको एक एश्योरेंस लेनी होगी, कुछ लोन लेना होगा, जिसमें ये कामयाब रहे हैं। और अब इनको IMF ने अपना जो लोन प्रोग्राम था वो अप्रूव कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये नए लोन प्रोग्राम का सारा जो भार है वो आम जनता पे ही डाला जाएगा, क्योंकि इस लोन में कुछ बहुत ही सख्त कंडीशंस हैं, जिसके तहत इनको बिजली के रेट बढ़ाने होंगे, और इनको खाने पीने की चीज़ें महंगी करनी होंगी, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, जिसके कारण सारा लोन का जो भार है वो आम जनता पे ही आएगा, इनके ऊपर नहीं।